الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں گانا اور میوزک کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں گانا اور میوزک حرام ہے۔ بعض اہل علم نے اس مسئلے پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ اسلام میں گانا اور میوزک حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ آلات لہو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں بغیر علم کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغنا، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس سے مراد گانا ہے۔ اور مجاہد بھی کہتے ہیں کہ لہو سے مراد ڈھول تاشا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت گانا اور بانسری کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر سے ہمیں پتہ چل گیا کہ گانا سننا، گانا اور میوزک قطعاً حرام ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم، زنا، شراب اور آلات لہو کو حلال کر لیں گے۔ اس حدیث میں میوزک اور گانا کی حرمت پر 2 پوائنٹ دلالت کرنے والا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یستحلون، حلال کر لیں گے، گویا کہ یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ حرام ہیں لیکن لوگ حلال کر لیں گے۔ دوسرا پہلو اس حدیث میں یہ ہے کہ زنا اور شراب کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، آلات لہو کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور زنا اور شراب حرام ہے تو گانا سننا بھی، میوزک بھی حرام ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں بہت پتے کی بات کہی ہے اور اسے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی گانا سننے کا شوقین ہو جاتا ہے وہ قرآن کی تلاوت سے متاثر نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ قرآن کی تلاوت میں خوشی محسوس کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس لت سے بچائے۔ ہاں، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے خوشی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر خوشی کے موقع پر چھوٹی چھوٹی بچیاں سنجیدہ گیت گائیں تو اس کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا، انصار کی 2 بچیاں جنگ بعاث میں صحابہ کی بہادری کے کچھ گیت گا رہی تھیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ امزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی بانسری ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ دعہما یا ابا بکر فإن لكل قوم عیدا وهذا عیدنا اہل الاسلام، کہ اے ابو بکر ان دونوں کو گانے دو کیونکہ ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو اس بات کی گنجائش ضرور ہے لیکن گانا کی گنجائش نہیں ہے، میوزک کی گنجائش نہیں ہے۔ گانا حرام ہے، میوزک حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔